الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کے اندر ہر ایک آدمی، ہر ایک مسلمان، ہر ایک ایمان والا، ہر ایک اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. کوئی اپنے اللہ کو زبان کے ذریعے سے راضی کر رہا ہے تو کوئی اللہ کا بندہ اپنے اللہ کو بدن کے ذریعے سے راضی کر رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ اپنے مال کے ذریعے سے راضی کر رہا ہے. بہرحال فرمایا اللہ رب، ہم جو نماز کے اندر التحیات پڑھتے ہیں، اس التحیات کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، اے اللہ، یہ جو ہم زبانی عبادتیں کر رہے ہیں یہ اللہ آپ کے لیے ہے. والصلوات، بدنی عبادات آپ کے لیے ہے. والطیبات، اور مالی عبادتیں آپ کے لیے ہیں. کل ملا کے بات یہ ہے کہ عبادتوں کی 3 قسمیں ہیں کہ بندہ اپنے اللہ کو کبھی زبان کے ذریعے سے راضی کرتا ہے، کبھی بندہ اپنے اللہ کو بدن کے ذریعے سے راضی کرتا ہے، بدنی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، اور کبھی بندہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے. اور جو بندے اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کی میرے اللہ تعریف کرتا ہے، فرماتا ہے میرے اللہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. کامیاب ہیں وہ لوگ جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو لغو باتوں سے بچتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہیں کہ جو اللہ نے ان لوگوں کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، اللہ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اندر سے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بھی کامیاب ہو چکے ہیں. میرے اللہ نے جو ہمیں پیسہ عطا فرمایا ہے، جس طریقے سے ہم اللہ کی نماز پڑھ کے عبادت کرتے ہیں، روزے رکھ کر عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کے اندر سے 2.5% ہم غریبوں کے لیے نکالیں. ہمارے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے. اور میرے بھائیوں، ہمیں اپنے مالوں کے اندر سے 2.5% نکالنا ہے، کوئی زیادہ نہیں، بلکہ میرے اللہ کہتا ہے صرف سال گزرنے کے بعد جو تمہارے پاس مال موجود ہے اس مال کے اندر سے صرف 2.5% نکالنا ہے، صرف 2.5% نکالنا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ اپنے ماں باپ کو نہیں دینا، اپنے بچوں کو نہیں دینا، بلکہ اپنے بھائی کو دیکھو، ان کو اپنی زکوٰۃ کا مال دو. اپنی بہنوں کو دیکھو، ان کو اپنی زکوٰۃ کا مال دو. اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، ان کی اپنی زکوٰۃ کا مال دو. اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اور دیکھو تمہارے یہاں، تمہارے محلے کے اندر، تمہارے رشتہ داروں کے اندر، اور تمہارے تعلقات، تمہارے دوست احباب، تمہارے ملنے جلنے والے، تم سے محبت رکھنے والے کون لوگ ہیں، ان کو دیکھو اور ان کے اوپر خرچ کرو، ان کو اپنی زکوٰۃ کا مال دو.
میرے اللہ نے ایک تفصیل بیان فرمائی، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اپنے صدقے اور خیرات یعنی اپنی زکوٰۃ کو غریبوں کو دو، انما الصدقات للفقراء، فقیروں کو دو، والمساکین اور مسکینوں کو دو، والیتامى اور یتیموں کو دو، اور ایسے لوگوں کو دو کہ جو لوگ دوسرے مذہب کو تبدیل کر کے مذہب اسلام کے اندر آئے ہیں، وَأَلَّفَتِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ایسے لوگوں کو دو کہ جن لوگوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر کے مذہب اسلام کے اندر آئے ہیں، تاکہ وہ لوگ مضبوط ہوں اور اپنے مذہب اسلام کو جو انہوں نے اپنایا ہے اس مذہب اسلام کے اندر وہ استقامت حاصل کریں اور ڈٹے رہیں۔ اور کیا فرمایا کہ جو تمہارے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ان لوگوں پر خرچ کرو، انہی میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو مدرسوں کے اندر طلبہ پڑھتے ہیں، لہذا جو ہمارے علماء مدرسوں کی طرف سے آتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ ادا کرو، اور دیکھو کہ کون سا مدرسہ مستحق ہے اور کون سا مدرسہ مستحق نہیں ہے۔ اگر واقعی اس مدرسے کے اندر غریب طلبہ پڑھتے ہیں تو بلا جھجک ان کو آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرو، 2.5% جو اللہ کے نام پر آپ نے نکالی ہے ان کو ان مدرسوں کے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے فقیروں پر بھی خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرو، اپنی بہنوں پر بھی خرچ کرو، اپنے بھائیوں پر بھی خرچ کرو۔ کب؟ جب کہ وہ اس کے مستحق ہو۔ مستحق کون ہوتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا ایک اصول یہ ہے کہ ہر وہ شخص مستحق ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہر وہ بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ مستحق ہے۔ اور زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہوتی ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا چاندی کے بقدر سونا ہو، یا اس چاندی کی قیمت کے بقدر کیش رکھا ہوا ہو، یا مال تجارت اس کے پاس موجود ہو۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے اور اس مال پر سال گزر گیا ہے تو اس بندے پر ضروری اور لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے اور اس میں سے 2.5% نکال کر کے غریبوں کو اس کا حق پہنچائے۔ 52.5 تولہ تقریباً اس وقت آج کی ڈیٹ کے اندر تقریباً 50,000 روپے بیٹھتی ہے، تو آپ حساب اور اندازہ لگا لیجئے کہ جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یعنی جس شخص کے پاس 50,000 روپے موجود ہیں، یا 50,000 روپے کی اس کے پاس سونا چاندی موجود ہے، یا 50,000 روپے کا مال تجارت جو کاروبار کر رہا ہے، جو اس نے اپنی جو خریداری اس نے فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے وہ سامان رکھا ہوا ہے، اگر وہ 50,000 کی قیمت کا ہے تو تمام چیزوں کو ملایا جائے گا۔ اگر ان تمام چیزوں کی قیمت 50,000 بیٹھتی ہے اور اس سے سال گزر چکا ہے تو اب 2.5% نکال کر کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ ہم اور آپ خیال نہیں کرتے، ہمارے مسلمان جو صحیح معنوں میں غریب ہیں، جو صحیح معنوں میں مستحق ہے، وہ چونکہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ہمارے مسلمان ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جو مانگنے آتے ہیں، جنہوں نے مانگنے کا پیشہ بنایا ہوا ہے، وہ آتے ہیں، ان کو 100 50 60 روپے دیتے رہتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ نکل گئی۔ یاد رکھو مسلمانوں، زکوٰۃ تب تک نہیں نکلے گی جب تک تم سارے مال کا حساب لگا کر کے اس کو نکال کر 2.5% الگ نہ رکھ دو، تب تک تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ تو تم دیتے رہو، بغیر حساب کتاب کے دیتے رہو کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کہاں تک ادا کرو گے؟ طریقہ یہ ہے، آپ کے پاس کچھ کیش موجود ہے، آپ کے پاس کچھ زیورات سونا چاندی موجود ہے، آپ تجارت کرتے ہیں، تجارت کا کچھ مال آپ کے پاس موجود ہے، ان تمام مالوں کو ملا لو اور ان کا حساب لگا لو۔ اگر وہ تمام کا تمام مال آپ کا 50,000 روپے سے اوپر کا بیٹھتا ہے تو ان تمام میں سے 2.5% نکال کر کے غریبوں کو دے دو۔ آج ہمارے مسلمان بھائی یہ تو زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہیں، اور اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس کو صحیح حقدار تک نہیں پہنچاتے، مستحق تک نہیں پہنچاتے، یوں ہی بغیر معلومات کیے اور بغیر تحقیق کیے پکڑا دیتے ہیں۔
جو مانگنے کے لیے دروازوں پر آتے ہیں انہیں پکڑا دیتے ہیں، جو راستوں پر کھڑے رہتے ہیں انہیں پکڑا دیتے ہیں، جو دکانوں پر آتے ہیں انہیں پکڑا دیتے ہیں۔ ایسے زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرنا، بلکہ زکوٰۃ کا مال صحیح تحقیق کے ساتھ کہ ہاں وہ شخص مستحق ہے، وہ بندہ حقدار ہے، اس کو دینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے غریب بھائی بہنوں کو دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے محلے کے اندر جو عورتیں ہماری جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے ان عورتوں کو دیکھو کہ ان کی کفالت کرنے والا کون ہے، کون ان کے اوپر خرچ کرنے والا ہے۔ اگر ہم اور آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا قدم پھر باہر نکلے گا، اور جب باہر نکلے گا تو غیر لوگوں کی کیا کیا نگاہیں ہوں گی، اور کس طریقے سے نیت خرابی کے ساتھ اس کی طرف نگاہیں پڑے گی، اور کیسے اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا، ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر غیر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کے اللہ نے ان کو اتنا اچھا سلیقہ اور طریقہ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ مسلمان برقع اوڑھ کر باہر نکلتے ہیں اور ان کی اپنی زکاتیں یہ صحیح طرح ادا نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنی زکاتیں صحیح طریقے پر ادا کر لیں تو مسلمانوں کے اندر جتنی بھی غربت ہے وہ تمام کی تمام غربت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنی مالوں کو رکھتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، ان کو جمع کرتے ہیں، آج 1 لاکھ ہو گیا، کل 2 لاکھ ہو گیا، پرسوں 3 لاکھ ہو گیا، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں میرا اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اپنے سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے کے اندر اس کو خرچ نہیں کرتے، اے نبی فبشرہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ الذی جمع مالا وعددا، وہ لوگ اپنے مالوں کو گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اور ان کو جہنم کی آگ کے اندر، حطمہ کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور یہ حطمہ کیا چیز ہے، یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، یہ حطمہ اللہ نے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، نار اللہ الموقدہ، جس کو اللہ نے دہکایا ہے۔ الذی نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ ایسی ہوگی کہ دلوں کو چیرتی ہوئی اور پھاڑتی ہوئی نکل جائے گی۔ کس کے لیے ہے؟ جو اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، قبر کے اندر پیر لٹکے ہوئے ہیں، اپنا مال خرچ نہیں کرتا، نہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بھائیوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنی بہنوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے غریب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ ہی مدرسوں کے اندر خرچ کرتا ہے، اپنے مالوں کو جمع کر کے رکھتا ہے اور گنتا رہتا ہے، اس شخص کے بارے میں میرے اللہ نے یہ فرمایا۔ اور وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن قیامت کا دن ہوگا، اس تمام کے تمام مال کو جس کو اس نے جمع کر رکھا تھا، اس سونے اور چاندی کو جس کو اس نے اپنے صندوق کے اندر رکھا ہوا تھا، اپنی کوٹری کے اندر رکھا ہوا تھا، اپنی تجوری کے اندر رکھا ہوا تھا، اس تمام کے تمام سونے اور چاندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم جہنم کے اندر تپائیں گے اور دہکائیں گے۔ جس طریقے سے لوہے کو آگ کے اندر دہکاتے اور تپاتے ہیں وہ سرخ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ جمع شدہ مال بھی جہنم کی آگ کے اندر دہکایا جائے گا، تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم، اور خالی دہکایا نہیں جائے گا، خالی تپایا نہیں جائے گا، بلکہ اس دہکتے ہوئے تمہارے مال کو، تمہارے سونے اور چاندی کو، تمہاری سامنے جو پیشانی کے اوپر
داغا جائے گا، تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا، تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ جس پیٹھ کو تم غریب کی طرف پھیر لیا کرتے تھے اور اپنی پیشانی پر بل لے آیا کرتے تھے اور اپنے پہلوؤں کو پھیر کر غریبوں سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان پہلوؤں کو اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور وہ پھر چلائے گا اور ہائے ہائے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سونا اور چاندی ہے، یہ وہ مال ہے جس کو تو نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس چکھو اپنے جمع شدہ مال کی قیمت، مت چکھو اس کے عذاب کو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے اور ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، تو ہمیں پورے مال کو ٹوٹل کر کے اس کا 2.5% نکال دینا ہے۔ میں نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیے، اور سونا 52.5 یعنی 50,000 کا سونا موجود ہے، آپ زکوٰۃ نکالیے۔ 50,000 کی چاندی موجود ہے، آپ زکوٰۃ نکالیے۔ 50,000 آپ کے پاس کیش کی شکل میں موجود ہے، آپ زکوٰۃ نکالیے۔ 50,000 آپ کے پاس مال تجارت موجود ہے، آپ زکوٰۃ نکالیے۔ اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ٹوٹل ملا کر وہ 50,000 ہو رہی ہے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کو نکال کر غریبوں کو پہنچائیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کو نہ نکالا تو اس کے بارے میں میرے اللہ نے فرما دیا کہ کیا انجام ان کا ہونا ہے۔ اور میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ نکل جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، وہ مال ہر طریقے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس مال کے اوپر نہ تو کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آتا ہے، نہ کوئی چوری کرنے کے لیے آتا ہے، نہ کوئی لوٹ مار کرنے کے لیے آتا ہے، نہ کوئی زمین دبانے کے لیے آتا ہے، جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی۔ اور سن لیں وہ پراپرٹی ڈیلر، اور سن لیں وہ لوگ جن کے پاس پلاٹ ہیں، سن لیں وہ لوگ کہ جن کے پاس زمینیں موجود ہیں، کہ ان کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، کہ جس زمین کو، جس پلاٹ کو، جس گھر کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے۔ پراپرٹی ڈیلر بہت کوتاہی کرتے ہیں اس کام میں کہ زمینیں خریدتے رہتے ہیں اور بیچتے رہتے ہیں، جب زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں۔ ارے اتنے سارے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک پلاٹ بیچ کر زکوٰۃ نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے، کیوں کہتا ہے پیسے نہیں ہیں؟ اس انتظار میں ہے کہ کہیں سے پیسے آئیں گے تو زکوٰۃ نکال لوں گا۔ پھر رمضان نکل جاتا ہے، لوگ آنا بند ہو جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ جو نکالنے کی نیت کر رہا تھا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہمارے مالوں کے اندر برکت نہیں ہے، آج جو ہمارے مالوں کو غصب کیا جا رہا ہے، کوئی ہمارے مال چوری کر لیتا ہے، کوئی ڈکیتی کر لیتا ہے، کوئی ہڑپ کر لیتا ہے، کوئی دبا کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ صحیح طریقے پر نہیں نکالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کو صحیح طریقے سے ان کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر عورتیں بھی، ان کے پاس اگر سونا اور چاندی موجود ہیں تو ان کی زکوٰۃ وہ نکالیں۔ اگر وہ ان کی مالک ہے تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ ان کے پاس پیسے موجود نہیں تو شوہر سے کہہ کر نکلوائے۔ شوہر اگر نہیں نکالتا ہے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس زیورات میں سے کچھ تھوڑا بہت بیچ کر کے تب ان کی زکوٰۃ نکالے۔ اگر نہیں نکالے گی تو کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ عائشہ کی انگلیوں کے اندر کچھ انگوٹھی چاندی کی پڑی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ چاندی کی انگوٹھی ہے، کیا تم نے ان کی زکوٰۃ نکالی ہے؟ فرمایا ابھی تو نہیں نکالی۔ فرمایا اگر تم چاہتی ہو کہ یہ انگوٹھی جو تم نے پہنی ہوئی ہے کل قیامت کے دن ان کو آگ کے اندر تپا کر تمہاری انگلیوں کے اندر نہ پہنایا جائے تو ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو سن لیں وہ مائیں بہنیں بھی
کہ اگر ان کے پاس زیورات موجود ہیں اور وہ ان کی ملکیت میں ہیں تو وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ کو نکالیں، نہیں تو ایک وقت وہ آئے گا، کبھی کوئی چور لے کے چلا جائے گا یا کوئی ڈکیت آئے گا وہ چلے جائے گا۔ اگر آپ اور ہم اپنے مالوں کی حفاظت چاہتے ہیں تو زکوٰۃ پوری ادا کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔